ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ترجمان نواز شریف اور مریم اور سابق وزیر پرائیویٹائزیشن محمد زبیر. پی آئی اے کی مالی تنظیمیں 9 ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے زبیر صاحب. اس کے لیے 2 کمپنیوں میں تقسیم کرنے یا پی آئی اے کو ایک ہولڈنگ کمپنی کے ماتحت ادارے بنانے کی تجویز بھی شامل ہے. پی آئی اے کے تمام اثاثے وچ انکلوڈز جائیدادیں، تمام قرض، تمام جہاز، ملازمین نئی کمپنی کو منتقل کر دیے جائیں گے اور پی آئی اے بحیثیت مالی طور پر صاف یا قرضوں سے پاک کمپنی کو نجکاری کے لیے سرمایہ کاروں کو پیش کر دیا جائے گا. فواد صاحب آج بتا رہے تھے لیکن سر یہ تو پرانا پلان ہے نا. بالکل پرانا پلان ہے. جب میں پرائیویٹائزیشن میں تھا تو اس وقت یہ پلان پر کام ہوا تھا اینڈ آئی واز اپوزنگ اٹ. میں نے بہت سیریسلی اپوز کیا تھا جس کی وجہ سے ڈراپ بھی ہوا تھا. مطلب باقی لوگوں نے بھی کیا تھا بٹ میں بیکاز پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے جب آپ کوئی بھی چیز پرائیویٹائز کرتے نا مہر تو اس میں 2 سائڈز ہوتی ہیں. ایک ایسٹس ہوتے ہیں، ایک لائبلٹیز ہوتی ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ پوری بیلنس شیٹ بیچ رہے ہوتے ہیں. لائبلٹیز کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں خریدے گا. تو آپ اس کو جو ابھی حسن فواد پرپوز کر رہے ہیں وہ آپ اس کمپنی سے بھی، بیکاز مین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لائبلٹیز ہیں، جو سوورن گارنٹیز ہیں، جس طرح بہت سے بینکوں کے قرضے ہیں پی آئی اے پر، وہ حکومت کو اپنے اوپر بوجھ ایک کہیں پلیس کرنا ہوگا اور اس کا الگ سے جائزہ لینا ہوگا. وہ تو کوئی بائر تو آگے کوئی بھی نہیں خریدے گا. سو پہلے کمپنی کو پی آئی اے کو توڑیں 2 حصوں میں، وہ اتنا کمپلیکس معاملہ ہو. پھر امپلائیز کا ریئیکشن کیا ہوگا، پھر وہ جو 2 کمپنیز ہیں ان کے الگ الگ کاسٹ سینٹرز بنیں گے، الگ الگ آئی ٹی سسٹم بنیں گے، الگ الگ ریزرویشن سسٹم بنے گا. سو دیٹس مور کمپلیکس دین اینڈ آئی تھنک اف آئی ریمبر کریکٹلی کہ جب یہ ہو رہا تھا تو حسن فواد پرنسپل سیکرٹری تھے اینڈ آئی ایڈمائر ہز انٹیلیجنس ہمیشہ سے، not just on PIE, on all subjects. One of the best bureaucrats that I've ever worked with. But I think ادھر میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ ان کے اس پلان سے بھی اختلاف کر رہے ہیں مگر سر 2006-07 میں پرائیویٹائز اسٹیل ملز بھی ہونی تھی مشرف کے وقت میں. یونینز نے بلاک کر دیا اس پرائیویٹائزیشن کو. اٹ واز اے کیش کاؤ فار دیم. نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے بھی کوشش کی. ہر دفعہ لائبلٹیز، کورٹ، یونین کے رسکس جو ہیں وہ ہمیشہ بڑھ جاتے تھے اور پھر اس ڈیمانڈ کو کہا جاتا تھا کہ ہم قیمتوں کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. پولیٹیکل رسک جو تھا بائرس کا اور آج بھی always been too high. پھر چودھری افتخار صاحب آئے، اس وقت سے 15 سال گزر گئے. imagine the losses تب ہم رپورٹ کرتے تھے 2.4 ٹریلین. سو آئی مین مزید یہ تو دو سال کے ڈیفنس بجٹ جتنی بات تھی تب کی. اتنا ڈیمیج، آپ لوگ بھی ناکام اور آج پھر ہم سٹیل ملز اور پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں. اگین بالکل سٹیل مل جب ہم 2013 میں آئے تھے اور مجھے جب یہ منسٹری ملی تھی 2013 کے اینڈ میں تو میں نے ایک ای سی سی میں 18 بلین روپے کا ریسٹرکچرنگ کا پرپوزل دیا تھا. دیٹ واز پارٹ آف دی اوور آل پرائیویٹائزیشن پروسیس کیونکہ ہمارا پرائیویٹائزیشن کا آرڈیننس میں تقریباً 2-2.5 سال لگتے ہیں اور اس وقت بند پڑی ہوئی تھی 2013 میں. تو میرا یہ پلان تھا کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ چلانا شروع کریں گے. 18 بلین روپے کا تھا وہ پورا پلان. اور جب ہمارا وقت آئے گا 2015 کے مڈل میں یا اینڈ میں، جب ہم تیار ہو جائیں گے ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ کر کے، تو اس وقت اس کی یہ کیپیسٹی یہ تقریباً 70%-65% پر آپریٹ کر رہی ہوگی اینڈ اٹ ول بی ایزیئر ٹو سیل. اینڈ بائی دا وے اگین لائک پی آئی اے وی ہیڈ کم ٹو دا لاسٹ اسٹیج. روڈ شوز بھی کر کے آگے تھے. زبردست پوٹینشیل بائرز سے، چائنا سے تھے مینلی، ایران سے بھی 1-2 تھے. اور وہ اس وقت کی پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کی تھی، خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے ایک بیچ میں آ کے پنگا کیا. انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی یہ آپ سندھ کی حکومت، یہ سندھ میں آتا ہے اور ہم نہیں اس کو ہونے دیں گے، آپ یہ ہمیں دے دیں. جو کہ بالکل نن سٹارٹر تھا بٹ ہماری حکومت نے اس کو ایگری کر لیا اور ان کو 6-7 مہینے یہ ایفرٹ کرنے کے لیے دی. انہوں نے اینڈ میں جا کے وہی کہا کہ جی ہم لائبلٹیز نہیں لیں گے، آپ ایسٹس ہمیں دے دیں اور اس کو ہم ضروری نہیں اسٹیل مل کے طور پر ہی چلائیں گے. بٹ وی کیم دا کلوزسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد ایک اور آپشن ہم نے دیا تھا جو کہ لانگ لیز کا تھا اور ایرانین کمپنی کا فرم پرپوزل تھا اور یہ میڈیا کے سامنے بات ہوئی تھی. شہباز رانا جو ایکسپریس ٹریبیون کے ہیں، ہی از اے وٹنس ٹو دیٹ کہ وہ اس پارلیمنٹری اس میں میٹنگ میں ہم پریزنٹیشن ہم نے کی کہ یہ اتنا اچھا پرپوزل ہے، یہ لاسز حکومت کے ختم ہو جائیں گے، بلیڈنگ ہونا بند ہو جائے گا، اسٹیل ملز دوبارہ چلنی شروع ہو جائے گی. وی ہیڈ این آفر آن ہینڈ اینڈ اس وقت کی پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹری اس وقت چیئر بھی کر رہے تھے
انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ہونے ہی نہیں دیں گے. یہ ظلم اور قتل عام آف دی امپلائیز اور ریٹن لیٹر لکھا پھر اس کے بعد کہ قتل عام آف دی امپلائیز ول ناٹ بی ایکسپٹیبل. ابھی آپ خود بتائیں کہ اگر ہم سب مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جی یہ نیشنل کاز ہے, یا تو کوئی آلٹرنیٹ پروپوزل, میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ بھئی آپ آلٹرنیٹ پروپوزل دے دیں نا, کہ پھر کیا کریں, ایسے ہی بند رکھیں. اور پھر آپ نے 3.5 سال دیکھا حکومت میں, پی ٹی آئی کی حکومت میں, وہ بند پڑا رہا, کچھ بھی نہیں, پیسے دیتے رہے, آج بھی پیسے جا رہے ہیں, منتھلی سیلریز بھی جا رہے ہیں. مطلب اس سے زیادہ ہلیریس چیز نہیں ہو سکتی. اور میں ایک پوائنٹ ضرور کہوں گا یہاں, جب آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں یا فرینڈلی کنٹریز کے پاس جاتے ہیں, وہ یہی تو کوشچن پوچھتے ہیں, if you are not ready to fix anything yourself, why do you come back to us every 6 months? مطلب اگر کوئی آپ کو اسٹیل مل والا ایگزامپل دیتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے ہے ہی نہیں. آپ آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے ہیں, آئی ایم ایف آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو فکس نہیں کرتے, آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں ان کو, اور پھر وہاں سے جو پیسے کی کمی ہوتی ہے, لائبلٹیز اور لاسز پائل اپ ہوتی ہیں, آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دے, ہمارے پاس بڑی بری حال. سو ناؤ وی آر ایٹ اے اسٹیج, آئی مین اسپیشلی ود دا فیکٹ کہ جی ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں. I think all political parties, at least PM Helen is committed کہ state owned enterprises یہ جو ہیں یہ جس طرح سے چلتی رہی ہیں اس طرح سے نہیں چلنا. We have to take a firm stance, اور جس میں ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی ایسا پروپوزل جس سے بلیڈنگ بند ہو اور پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس کو اون کرے اور اس کو اور کنٹینیوشن آف دیٹ آرگنائزیشن جاری رہے. سر معذرت کے ساتھ سیل شٹ ڈاؤن یا پھر امپروو, یہی 3 آپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی آپ لوگ یہ کام نہ کر سکے, سو لیٹس ناٹ میک مور پرومسز ناؤ. لیکن نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں, شہباز شریف صاحب ہنگامی بنیادوں پہ لنڈن واپس پہنچ گئے ہیں, ادھر فیض آباد دھرنا کیس پھر کھل گیا ہے, نیب کے کیسز کھل گئے. I mean, it's a very fluid situation.